زندگی کو آسان کریں، اسے مشکل نہ کریں۔ حضور نے نا ہمیں بڑا آسان کیا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو اگر امت کے حق میں دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو حضور وہ قبول کرتے تھے جو آسان ہے۔ ہم نے نا مشکل کر لیا اپنے آپ کو، مشکل کتنی پسند ناپسند ہو گئی ہے بچوں کی، آپ نے کیا کھانا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تے نا جی شامی اماں پیسے توڑا کے رکھ دی 500 400 300، کیونکہ جڑے بچے نے کہنا نا میں سالن نہیں کھانا، انہیں پھر کیش دینا، انہیں باہروں کھانا ہے۔ تو وہ جاتا ہے، کہتے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مجھے گوبھی نہیں پسند تھی، کہتے گھر میں گوبھی پکتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں کھانی، تو پھر مار بھی کھاتا تھا اور گوبھی بھی کھاتا تھا، پھر دونوں چیزیں کھانی پڑتی تھی، وہ مارتے بھی تھے اور گوبھی بھی کھلاتے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس طرح کا الجھاؤ پیدا کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جائیں۔ اچھا آپ کو نا یہ چیزیں تو حدیث میں ملیں گی کہ حضور کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، کھانے میں یہ پسند ہے۔ کسی حدیث میں یہ بھی ملا ہے کہ نبی پاک کو کھانے والی فلانی شے پسند نہیں۔ یہ سمجھیں آپ میری بات کو۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ نبی رحمت علیہ السلام کو کبھی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، کبھی چھوڑ دیتے، یہ نہیں کبھی فرمایا کہ لے جاؤ یہ مجھے پسند نہیں۔ آسان زندگی کریں۔ ہمارے ہاں نا ہم سب نے اپنی اپنی عزت کا ایک سٹیٹس بنا لیا، سب کا ہی ہے، سب کا۔ تھوڑا سا اس سے نیچے اتریں، آسان زندگی کریں اور نظریاتی زندگی جئیں، اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں جس طرح ایک نارمل آدمی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں نا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، ایک سفر سے واپسی تھی تو کریم نے فرمایا کہ کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کہا میں گوشت لاتا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ صحابہ تو جانے دینے کو تیار ہے نا۔ تو محبوب نے فرمایا بھئی سفر کا معاملہ ہے، یہ کام تم کر لو، یہ تم کر لو، یہ تم کر لو، تو چلو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور ہم جو ہیں، فرمایا بھئی سفر ہے نا، کوئی حرج نہیں، میں لکڑیاں اکٹھی کر لاتا ہوں، کوئی حرج والی بات۔ تھوڑی سی نا نارمل زندگی، یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے، جو لوگ بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جو بندہ سادہ زندگی گزارتا ہے سکون میں رہتا ہے، اگر بندہ مطلب تازہ ہو کے آیا ہو نا بیوٹی پارلر سے، 4000 دے کے اس نے بال سیدھے کرائے ہوں، تو پھر وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے لائے نہیں، انہیں ویندا بھی کوئی نہیں پیا، کسی نے تبصرہ بھی نہیں کیا کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اور اگر بندہ سادہ ہو، نارمل ہو، تو ان ٹینشنوں سے وہ مبرہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ نظریات دیکھیں، ابن القیم نے ایک بات بڑی عمدہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر حضور تشریف نہ لاتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچ کے کھانا تھا، یہ تو محبوب نے لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے، اس طرح کا بنا دیا ہے کہ انسانوں کو انسانیت آ گئی۔ اور کچھ نے نبی پاک علیہ السلام سے فیض لیا ہے تو با وفا ہو کے لیا ہے، کلمہ پڑھ کے لیا ہے۔ سیکھی سب نے انسانیت حضور سے ہی ہے، نبی پاک سے سیکھا ہے، چلو کچھ نے کلمہ پڑھے بغیر بھی سیکھا ہے۔ پوری دنیا کے کفر نے جو خیر لی ہے وہ رسول رحمت کی برکت سے لی ہے، لیکن کچھ با وفا تھے، اصول والے تھے، غلامی والے تھے، قبول کر کے۔ تو نظریاتی زندگی گزاریں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی طرح ایک نظریہ اور زندگی میں قائم رکھیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتا، رب رسول ہوتے ہیں۔ بڑی جلدی کنفیوز ہو جانا، ڈبل مائنڈڈ رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت یہ غور کرنا کہ مطلب میرے کوئی حق میں ہے کہ میرے کو مخالف ہے، اس سے بھی باہر نکل آئیں۔ یہ بھی ایک مفت کی کمزوری ہے۔ اس کا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور آپ ایک طرف ڈھلتے ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ بدل جاتی ہے۔ کتنا کو ڈھلیں گے؟ کوئی ضروری ہے سارے لوگ حق میں ہی ہوں؟ کوئی حرج نہیں۔ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رسول مجھ سے راضی رہے،